بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. یہاں تک سورت کے پہلے رکوع میں دو جماعتوں کا تذکرہ کیا گیا. سب سے پہلے مومنین خالصین کا تذکرہ کیا گیا. اس کے بعد ان الذین کفروا سواء علیہم، ان دو آیتوں میں خالص کافرین کا تذکرہ کیا گیا. اور اس وقت جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے ان میں خالص منافقین کا تذکرہ ہے. یہ جو منافقین کا تذکرہ یہاں پر کیا جا رہا ہے، مکۃ المکرمہ میں منافقین موجود نہیں تھے، بلکہ اس گروہ سے سابقہ آپ کو مدینہ المنورہ میں پڑا. جب آپ نے مکۃ المکرمہ سے ہجرت فرمائی اور آپ مدینہ تشریف لے کر آئے تو مدینہ میں آپ کو سابقہ ان منافقین کے گروہ سے پڑا. اور یہ فرقہ کافروں سے بھی بدترین فرقہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے زبان سے اسلام کا اظہار اور دل میں کفر چھپائے ہوئے ہیں. تو ایسا آدمی تو خطرناک ہوتا ہے. آپ سے محبت کا اظہار اور دل میں آپ سے نفرت رکھتا ہے تو خطرناک آدمی ہے. تو ان منافقین کا حال بھی یہی تھا کہ زبان سے اپنے آپ کو مومن اور دل میں ان کے کفر چھپا ہوا تھا. تو یہ جو تیسری جماعت ہے جس کو منافقین کہا جا رہا ہے کہ ظاہر کچھ ہے اور ان کا باطن کچھ ہے، اور یہ کافرین سے بدترین فرقہ ہے. نفاق اور منافقت اصطلاح قرآنی میں دو رخی کا نام ہے. اس کا نام ہے دو رخی، کہ آدمی ادھر کا بھی اور ادھر بھی. آپ سے بھی محبت کا اظہار ہے اور دشمن سے بھی محبت کا اظہار ہے، تو ایسے آدمی کو دو رخی کہتے ہیں. بظاہر زبان سے مومن ہونے کا اقرار ہے لیکن دل میں کفر چھپا ہوا ہے. اور اپنے آپ کو مومن ظاہر کرنے کے لیے نماز بھی پڑھتے تھے وہ، کہ کسی کو کوئی شبہ نہ ہو جائے ہمارے کفر پر، ہمارے نفاق پر کوئی مطلع نہ ہو جائے، اس لیے نماز میں بھی آتے تھے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کر نماز پڑھتے تھے، حالانکہ منافق تھے، مومن نہیں تھے. اور جو دوسرے ارکان ہیں اسلام کے ظاہراً ان کو بھی ادا کر رہے ہیں، وہ ان کو بھی بجا لا رہے ہیں، لیکن دل میں کفر بھرا ہوا ہے، اسلام کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں. ایسے انسان کو عرف شریعت میں منافق کہا جاتا ہے. تو یہ منافقوں کا گروہ جیسا ہم نے بتایا مکہ معظمہ میں نہیں تھا. اس گروہ کا واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ المنورہ میں پڑا. چنانچہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تفسیر میں لکھا ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں پر دو قبیلے تھے، ایک اوس، دوسرا خزرج. تو یہ دو قبیلے یہاں پر اوس اور خزرج کے جو قبائل تھے، ان قبائل میں سے اکثر نے انصار مدینہ بن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور دونوں قبیلوں میں سے اکثر خوش نصیب مشرف اسلام بھی ہوئے.
لیکن یہود اب تک ایمان لے کر نہیں آئے تھے. یہود نہیں ایمان لے کر آئے تھے اس وقت. وہ اس نعمت سے محروم تھے. ان میں صرف ایک نام حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سچے دین کو قبول کیا تھا، اور اس وقت تک منافقوں کا جو گروہ تھا، جو ان کی جماعت تھی، وہ قائم نہیں ہوتی. منافقین تو تھے لیکن ان کی جمعیت ایک جگہ پر جمع ہو کر اسلام کے خلاف سازشیں کرنا وہ نہیں تھا. ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہود مدینہ سے اور عرب کے بعد قبائل سے صلح کر لی تھی جب جنگ بدر ہوئی، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل اسلام کو غلبہ عطا فرمایا، اور شان و شوکت اسلام کی ظاہر ہوئی. مسلمانوں کا سکہ جم گیا، کفر کا دھڑ ٹوٹ گیا. تب یہ ناپاک گروہ منافقین کا قائم ہوا، اور ان کا جو سردار تھا اس کا نام ہے عبداللہ ابن ابی، جو مدینے میں رہتا تھا، بڑے سرداروں میں مانا جاتا تھا. اہل مدینہ اسے اپنا بڑا مانتے تھے. اس کا ارادہ باقاعدہ اپنی سرداری، اپنی بادشاہت کا لوہا منوانا، کہلوانا. چنانچہ اس نے ایک جمعیت قائم کی. منافقین کا یہ جو ٹولہ تھا یہ سب ایک جگہ جمع ہو گئے، اور جمع ہونے کے بعد انہوں نے کیا دیکھا کہ جو خاص طور سے عبداللہ ابن ابی کے دل میں خار تو تھا ہی. یہ خار کھائے ہوئے ہیں کہ اسلام کی ترقی کیوں ہو رہی ہے، لوگ اسلام میں داخل کیوں ہو رہے ہیں. مدینہ آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام میں لوگ جماعت در جماعت داخل ہو رہے ہیں، اسلام کو ترقی دن بدن ہو رہی ہے، لیکن ان کے دلوں میں وہ کانٹا چبھا ہوا ہے. عبداللہ ابن ابی خاص طور سے، چونکہ یہ یہود کا سردار ہے، منافقین کا سردار ہے، یہ اسلام کی ترقی کو دیکھ کر مخبوط الحواس ہو رہا ہے. کبھی ہمارا تو زور ٹوٹ رہا ہے اور لوگ اسلام میں داخل ہو رہا ہے، تو یہ مخبوط الحواس. لیکن کر کچھ سکتے نہیں تھے، کچھ کر نہیں سکتے تھے. اسی مصلحت سے انہوں نے مصلحت اسی میں سمجھی کہ اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتے رہو، اسلام والا، اور اسلام کے خلاف سازشیں بھی کرتے رہو، ملے گھلے رہو اور اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہو. لہذا اندرونی طور پر یہ اس انتظار میں تھے کہ جب موقع ملے ہم اسلام کو چھوڑ دیں گے اور اسلام کے خلاف ہم کھڑے ہو جائیں گے. یہ موقع کی تلاش میں تھے، لیکن ایسا موقع ملا ہی نہیں. وقت گزرتا گیا. اچھا، یہ جو یہود مدینہ اور قبیلہ اوس اور خزرج کے بعد لوگ اس گروہ میں شامل تھے، لیکن جو وقت گزرتا گیا اسلام کا اثر بڑھتا گیا، ان کا زور کمزور ہوتا گیا، ان کے لوگ بھی کچھ اسلام پہ داخل ہو گئے. جب ان کا کچھ بس نہ چلا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کی کوشش کی. انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا پردہ بھی فاش کر دیا. یہ تو چھپائے ہوئے تھے نا دل میں کہ ہم مومن ہیں، لیکن دل میں کفر تھا. لیکن ہوا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا پردہ فاش کر دیا. چنانچہ ان کی خصلتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سورہ بقرہ میں بھی، بعض دیگر آیات میں بھی ان کی خصلتوں کا ذکر کیا گیا. اور پھر ہوا یہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ ایک فہرست بتا دی گئی کہ مدینے میں یہ منافقین ہیں. حضور کو سب معلوم، مسجد نبوی میں آ رہے ہیں، حضور کی مجلس میں بھی شریک ہو رہا ہے، اور حضور کو اطلاع کہ یہ منافق ہیں. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے دھوکہ دے رہے ہیں، ہمیں کوئی پہچان نہیں سکتا. چنانچہ اسی میں بیان فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ
لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین، اور آخرت کے دن پر لوگوں میں کچھ ایسے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ہم ایمان لے آئے ہیں۔ اللہ فرما رہا وما هم بمؤمنین، وہ مومن نہیں، یعنی وہ زبان سے اپنے ایمان ظاہر کر رہے ہیں، دل میں کفر چھپا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطلاع دے دی کہ یہ جو اپنی زبان سے اظہار کر رہے اسلام کا، ایمان کا اور بڑی ہمدردی کا، یہ تمہارے ہمدرد نہیں ہے۔ وما ہم بمؤمنین، اسلام کو سب سے زیادہ جب نقصان پہنچا ہے وہ یہود نے پہنچا ہے، یہ تاریخ مستقر، تو یہود نے جب موقع پایا ہے اسلام کو، یہودیت نے بہت نقصان پہنچایا، تو ان سے بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ آج بھی ان کے یہاں ان کے مذہب کو اختیار کرنے کے لیے کہیں مکان کا لالچ دیا جاتا ہے، کہیں عورت کا لالچ دیا جاتا ہے، کہیں پیسوں کا لالچ دیا جاتا ہے۔ جو یہودیت اختیار کرتا ہے اس کو خطیر رقم سے یہ نوازتے ہیں، مکان بھی دیتے ہیں، عورت بھی دیتے ہیں، کاروبار بھی کرا کر دیتے ہیں، لیکن کوئی اسلام میں داخل ہو رہا تو یہ سب شرطیں نہیں ہیں، نہ مکان دیا جائے گا، نہ دکان دی جائے گی، نہ رہائش کے لیے کوئی انتظام ہوگا، یہ تو تمہاری خوشی ہے۔ آخرت کے عذاب سے اگر بچنا ہے تو اسلام کو قبول کر لو، کوئی زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، خوشی کا سودا ہے، خوشی کا سودا ہے۔ اسلام کی تاریخ آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجیے، جب بھی اللہ نے اسلام کو عروج دیا اور لوگ اسلام میں داخل ہوئے، ان کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں دی گئی، کوئی بھی زبردستی نہیں کی، جبر نہیں کیا گیا کہ زبردستی ان سے کچھ کہلوایا گیا ہو۔ خوشی کا سودا ہے، یہ سودا تو اللہ کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ تھوڑی ہے، یہ تو اللہ کے ساتھ ہے آپ کا سودا۔ اگر آپ ایمان میں داخل ہو گئے تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت دیں گے، نہیں ہوگے تو نہ ہمارا کوئی نقصان نہ اللہ کا کوئی نقصان، تو وہ اپنا نقصان کر رہے ہو۔ تو اللہ فرما رہے وما ہم بمؤمنین، یہ مومن نہیں ہے، یہ جو اپنے آپ کو کہہ رہے کہ ہم مومن ہیں، مومن نہیں، ان کے دلوں میں کفر چھپا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو اس بات کا ظاہر کر دیا کہ مومن نہیں، اور یہ بڑے فتین ہوتے ہیں، بڑے فتین ہوتے ہیں۔ ان کی جو خصلتیں ہیں وہ نفاق کی چند خصلتیں۔ پہلی خصلت تو یہ ہے کہ زبان سے اسلام اور ایمان ظاہر کرے مگر در پردہ منکر ہے، در پردہ صاحب منکر تو نہ ہو مگر یقین بھی نہ ہو، متردد ہو، دل میں تصدیق تو ہو، تیسری شکل ہے، دل میں تصدیق تو ہو مگر کامل نہ ہو، گناہوں اور حب دنیا اور غلبہ شہوت نے اس کو ایسا کر دیا ہو کہ یہ دنیا کے منافع کو ایمان پر مقدم سمجھتا ہو۔ یہ جو ایمان کا اظہار کر کے مسلمانوں کے ساتھ لگا ہوا ہے، کیوں؟ دنیاوی جو منافع مسلمانوں سے وابستہ تھے کہ ہم مسلمان ظاہر کر کے ان منافع کو ان سے حاصل کرتے رہے، ورنہ حقیقت میں ایمان والے نہیں تھے، صرف منافع کی خاطر اسلام کا اظہار ہے، وہ بھی دنیاوی نفع کی خاطر، وہ حقیقت ایمان لے کر کے نہیں آئے تھے، تو اللہ نے فرما دیا وما ہم بمؤمنین، مومن نہیں ہے، یہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، چال بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے ہیں، اور واقع میں کسی کے ساتھ بھی چال بازی نہیں کرتے بجز اپنی ذات کے کہ وہ اس کو شعور نہیں رکھتے، یعنی یہ سمجھ لیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مومنین کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو نہ اللہ کے ساتھ چال بازی، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، نہ مومنین کو، بلکہ دھوکہ خود اپنی ذات کو دیتے ہیں، نقصان اپنا کر رہا ہے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہے، مومنین کا کوئی نقصان نہیں، یہ نقصان در حقیقت یہ دھوکہ ان کی اپنی ذات کے ساتھ ہے۔ چنانچہ آگے آئے گا، پہلے بتایا بھی جا چکا ہے کہ ان کا حشر دنیا میں کیا ہوا اللہ تعالیٰ دکھلا دیتے ہیں،
یعنی حقیقی سزا تو آخرت میں ملے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی دنیا میں بھی اس سزا کا نمونہ انسان کو دکھلا دیتے ہیں۔ یہ ذلیل ہوئے ہیں اور ان کو مدینے سے نکال باہر کیا گیا۔ مدینے میں نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دور میں پورا مدینہ جو تھا اس میں ایک بھی منافق نہیں، نکال دیا گیا۔ لیکن کچھ منافقین رہ بھی گئے تھے بعد میں۔ پھر بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لسٹ دی گئی تھی کہ یہ منافقین ہے۔ آپ نے وہ لسٹ حضرت حذیفہ بن یمان کو عنایت فرمائی کہ مدینہ میں یہ منافقین ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سب معلوم تھا کہ منافق کون ہے، اور آپ کے انتقال کے بعد صحابہ کا معمول یہ بن گیا تھا کہ مدینہ میں کچھ منافقین نہ بھی گئے تھے، تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے تھے کہ اس جنازے میں وہ شریک ہو رہے کہ نہیں ہو رہے۔ اگر شریک ہوتے تو سمجھتے کہ یہ منافق نہیں ہے، وہ شریک نہیں ہو رہے تو سمجھتے تھے کہ یہ منافق، یعنی یہ کلامت بن گئی تھی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ لسٹ دے دی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ میں کون کون منافق، اور انہوں نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا۔ چنانچہ ہم نے پہلے بتایا تھا جب غزوے سے آپ کی واپسی ہو رہی تھی تو آپ کو اللہ نے بذریعہ وہی آپ کو مطلع کیا گیا کہ ان منافقین نے ایسا کیا، اور انہوں نے جو سازش تیار کیا وہ فلاں جگہ بیٹھ کر کے ایک مسجد بنائی تھی انہوں، جس کو مسجد زرار سے تعمیر کیا گیا، مسجد جس کا نام تھا مسجد زرار۔ وہاں در حقیقت وہ مسجد نہیں تھی، وہ اسلام کے خلاف سازشیں تیار کرنے کا اڈا تھا، اس لیے اس کو مسجد زرار کہا گیا، نقصان پہنچانے والی۔ تو جب واپس آیا، آپ واپس ہونے پر تو اس کو مسمار کر دیا گیا، توڑوا دیا گیا تھا۔ تو حقیقت وہ مسجد تھی، اسلام کے خلاف سازشوں کا اڈا تھا وہ۔ تو ان کو دنیا میں بھی ذلیل رسوا کیا گیا اور آخرت میں تو انشاءاللہ ہوں گے ہی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ چال بازی اللہ کے ساتھ، دھوکے بازی اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں، اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا؟ ٹھیک ہے، مومنین کے ساتھ کر رہے ہیں نا، مومنین کے ساتھ میں دھوکہ نہیں، در حقیقت یہ اپنی ذات کے ساتھ کر رہے ہیں، اور اس کو شعور بھی نہیں، سمجھ بھی نہیں رہے۔ یعنی آپ ان کی حماقت اور بے وقوفی دیکھیے کہ یہ جو دھوکہ دہی اپنا ایمان ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم مومن ہے، اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے تو اللہ تو دھوکہ، اللہ کو تو سب معلوم ہے، مومنین کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، دھوکہ در حقیقت یہ اپنی ذات کو دے رہے ہیں اسلام ظاہر کر کے، الا انفسهم وما يشعرون، اور وہ اس کو شعور نہیں رکھتے، نہیں یہ نہیں سمجھ رہے وہ کہ اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہے۔ تو دھوکہ در حقیقت نہ اللہ کو ہے نہ مومنین کو، وہ اپنی ذاتی کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس کا شعور ان کو اس بات کا۔ فی قلوبہم مرض، اللہ تعالیٰ کیا فرمایا ہے؟ ان کے دلوں میں بیماری ہے، ان کے دلوں میں کیا ہے؟ بیماری ہے۔ اور اس سے بڑھ کے بیماری کیا ہو سکتی ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہا ہے، در حقیقت یہ مسلمان نہیں ہے، بلکہ ان کے دلوں میں کفر چھپا ہوا ہے۔ تو فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بڑا مرض ہے، بڑی بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، سو اور بھی بڑھا دیا اللہ نے ان کے مرض کو۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے سزائے دردناک ہے۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ وہ ایمان کا جو دعویٰ کر رہے ہیں، وہ اپنے ایمان کے دعوے میں چھوٹے ہیں، وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو یہ منافقین کے باطن کی خرابی، فساد عقیدہ، فساد عقیدہ کو مرض اور بیماری کہا گیا۔ یعنی ان کی بیماری کیا تھی؟ وہ یہی تھا تو کہ فساد عقیدہ کیا ہے؟ کہ وہ مومن نہیں ہے، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، وہ اپنے آپ کو مومن ظاہر کر رہا ہے۔ تو فساد عقیدہ کو مرض اور بیماری سے تعبیر کیا گیا۔ کیا فرمایا؟ فی قلوبہم مرض، مرض قرآن نے کہا ہے،
کہ ان کے دلوں کے اندر کیا بیماری ہے، تو وہ بیماری کیا ہے؟ نفاق، شک اور تردد، کفر و انکار، درپردہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اہل ایمان سے عداوت، بغض، حسد وغیرہ، یہ سب کو شامل ہے۔ اور یہ شک اور نفاق اور بغض و حسد کی جو بیماری تھی، یہ بیماری تو اتنی بڑی ہوئی تھی، اتنی بڑی تھی ان کے دلوں میں کہ جو جو اسلام کو ترقی ہو رہی ہے اور اسلام پھیل رہا ہے اور اسلام میں لوگ گروہ کے گروہ داخل ہو رہے ہیں، تو ان کے حسد میں بھی ترقی ہو رہی ہے۔ ان کا حسد بڑھتا جا رہا کہ اسلام کو کیوں ترقی ہو رہی ہے، اسلام کیوں پھیل رہا ہے، اسلام کا ماننے والے کیوں بڑھتے جا رہے ہیں، اسلام کی شان و شوکت کیوں بڑھتی جا رہی ہے۔ تو یہ بغض کی جو آگ تھی ان کے دلوں میں بھڑکتی رہتی تھی۔ جو قرآن نازل ہوتا تھا ان کا نفاق بڑھتا تھا، ان کی منافقت بڑھتی تھی، کیونکہ ہر آیت کے ساتھ وہ منافقانہ سلوک کرتے تھے۔ بظاہر تو کہہ رہے نا ایمان لائے، حالانکہ ایمان لے کر بھی ہے، وما هم بمؤمنین، وہ مومن نہیں ہے۔ تو جب کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کا نفاق ان کے دلوں میں، زبان سے اظہار ہے، دل میں ہے نہیں، تو ان کے نفاق میں ترقی ہو رہی ہے، یعنی در حقیقت دل سے اس کا انکار ہے، مان نہیں رہے اس کو۔ تو ان کی یہ بیماری انہی کی بدعمالیوں اور بد پرہیزیوں کا نتیجہ تھی۔ باقی یہ جو فرمایا اللہ نے کہ ان کا مرد اور بھی بڑھا دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اسلام اور مسلمانوں کی ترقی سے جلتے، قانون پاس کیے جا رہے ہیں، قانون بنایا جا رہا ہے، کفر کو اختیار کرنے کو کوئی قانون نہیں۔ اگر کوئی مسلمان ہونا چاہتا ہے، حالانکہ کوئی انہیں کہہ نہیں رہا، کوئی ان پر جبر نہیں کیا جا رہا، اسلام ان کو اسلام میں داخل ہونے کے لیے ان پر کوئی تلوار نہیں رکھی جا رہی، کوئی خوشی سے ہو رہا۔ اچھا بھائی، جب کوئی کوشش ہو رہا تو آپ پر ہم کیا کریں گے؟ آپ پر ہم کیا کریں گے؟ یہاں سہارنپور کی بات ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، کافی عرصہ پہلے کی بات ہو، یہ ایک فیملی مسلمان ہو، اسلام میں داخل ہوئی اور تھے وہ کرسچن، حالانکہ کرسچن جلدی سے ایمان نہیں رکھتے، لیکن اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو اسلام، آپ نے جو اسلام قبول کیا، کس چیز نے آپ کو مجبور کیا؟ اس نے کہا میں نے قرآن کا مطالعہ شروع کیا خود سے، بڑا قابل آدمی تھا، پڑھا لکھا آدمی تھا، کہ میں نے خود سے قرآن کا مطالعہ شروع کیا اور قرآن کو میں نے پڑھا اور مختلف تفسیریں میں نے پڑھی، تو میں نے دیکھا کہ جو حقانیت، جو سچائی، جو انسانیت قرآن سکھاتا ہے کہیں اور نہیں ہے، وہ کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ اس وجہ سے میں اسلام میں داخل۔ آج آپ یورپ میں چلے جاؤ، یورپ میں لوگ قرآن پر اسٹڈی کر رہے ہیں، اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اسلام پر اسٹڈی کر رہے ہیں، اس لیے کہ انہیں انسانیت جس چیز کا نام ہے، وہ انسانیت ان کو دین نہیں، دین اسلام کے اندر مل رہی، کسی اور مذہب میں نہیں، اس لیے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ انہیں کہا نہیں جا رہا، انہیں مجبور نہیں کیا جا رہا ہے، انہیں زبردستی یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم یہ بولو، نہیں، خوشی کا سودا وہ خوشی سے لا رہے ہیں، اسلام میں خود بھی داخل ہو رہے ہیں، اپنی فیملی کو کر رہے ہیں، اپنے ماں باپ کو وہی لوگ تبلیغ کر رہے ہیں پھر کہ صحیح مذہب، صحیح دین جو ہے اس دنیا میں اگر کوئی ہے تو مذہب اسلام، اس لیے کہ اس کی جو تعلیمات ہے وہ در حقیقت انسانیت سکھاتی، در حقیقت انسانیت، مذہب اسلام کی جو تعلیمات ہے وہ انسانیت سکھاتی ہے، وہ حیوانیت نہیں سکھاتی ہے، وہ درندگی نہیں سکھاتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے اسلام کی تعلیم کا کہ اگر جنگ ہو رہی ہو تو جنگ کے میدان میں حکم یہ ہے بچوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، عورتوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، بوڑھوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، اللہ یہ کہ وہ لڑنے کے لیے آ رہا ہو، مقابلہ کر رہا ہو، مشورے دے رہا ہو، تب ہے بات۔ تو دیکھو
اسلام کی سنہری تعلیم بچوں کو نہیں، عورتوں کو نہیں کوئی لحاظ کرتا. آیا اور صاحب اس پر بم گرایا، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، ان سب کو ہلاک کر کے چلے گئے. یہ انسانیت نہیں، یہ درندگی ہے. اس کا نام انسانیت رہی ہے. انسانیت اس چیز کا نام ہے جو ظالم ہو اس کو سزا دو، اور جو ظالم نہیں ہے، کوئی ظلم انہوں نے نہیں کیا ہے، انہیں سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ یہ اسلام سکھاتا ہے، یہ اسلام سکھاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام کے ایک دشمن کو پکڑ کر لایا گیا. صحابہ سے آپ نے مشورہ کیا، کسی نے قتل کا مشورہ دیا، کسی نے کچھ مشورہ دیا. مسجد نبی میں ستون سے بندھے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کھول دو اور فرمایا ان کو آزاد کرو. یہ جو اسلام کے دشمنی پر تلا ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، آپ جس دین کو لا رہے ہیں اس کے خلاف، آپ نے اس کو چھوڑ دیا. وہی آدمی پھر اسلام میں داخل کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے جرم کیا، لیکن اس جرم کی سزا مجھے، جو میری سزا تھی مجھے ملنی چاہیے تھی. لیکن اخلاق کا یہ نمونہ دنیا کے کسی کونے میں نظر نہیں آئے گا، کسی انسان میں نہیں، جہاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تعلیمات میں. اس لیے اسلام میں لوگ داخل. اسلام میں کوئی قانون نہیں بناتا کہ اپنے مذہب میں داخل کرنے کے لیے یہ قانون ہوگا، زبردستی اس کے ساتھ کی جائے گی. نہیں، یہ جو کہا جاتا ہے کہ اسلام کی جو تاریخ پیش کرتے ہیں اب یار کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، زبردستی پھیلایا گیا ہے، نہیں. اسلام اخلاق کی تلوار سے پھیلا. اسلام لوہے کی تلوار سے نہیں، اخلاق کی تلوار سے پھیلا. جب لوگوں نے اسلام کے ماننے والوں کے اخلاق اور ان کے کردار کو دیکھا، اسلام میں داخل ہو گئے. کوئی زبردستی نہیں. آج بھی نہ کل کوئی زبردستی، نہ آج کوئی زبردستی. خوشی کا سودا ہے. کوئی اللہ کے ساتھ کرنا چاہے تو ہم اس میں رکاوٹ نہیں ہوتے، ہم اس میں رکاوٹ نہیں بنیں. تو دیکھو اسلام کی تعلیمات کتنی سنہری ہے، یہ کہیں اور آپ کو نظر نہیں آئے گا. یہ صرف اور صرف جو ہے اسلام کے اندر نظر آئے گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں کی وہ فیملی اسلام میں داخل ہوئی، تو میں نے پوچھا آپ کو مجبور کیا کسی نے کچھ نہیں کہ نہیں، میں آپ کی خوشی سے اسلام میں داخل. میں نے اسلام کا مطالعہ کیا، قرآن کریم کو میں نے پڑھا، اس کی باقاعدہ اسٹڈی کی، میں نے ریسرچ کیا اس پر، تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ صحیح مطلب ہے. اور اس نے ایک جملہ اور کہا، اس نے اگلا جملہ یہ کہا کہ جو قرآن میں نے پڑھا مسلمان اس کے مطابق عمل نہیں کرتے. مسلمانوں بھی، میں مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام میں داخل نہیں ہوا، میں قرآن کو پڑھ کر اسلام میں داخل ہوا ہوں. میں نے قرآن کو پڑھا، اور میں اگر مسلمانوں کی زندگی، عملی زندگی سے قرآن کا انتباہ کرتا ہوں تو وہ مسلمانوں کی زندگی میں نہیں. یہ ہمارے لیے ڈوب کر مر جانے کی. یہ جو اسلام لا رہا ہے نیا، وہ قرآن کو دیکھ کر، قرآن پر ریسرچ کر کے، ہم پیدائشی مسلمان ہیں لیکن قرآن ہماری زندگیوں سے نکلا ہوا، قرآن ہماری زندگیوں سے نکلا ہے. کیوں؟ گویا کہ ہم اپنے عمل سے اسلام کی ترجمانی نہیں کر رہے ہیں. اگر ہم اسلام کی ترجمانی کرتے اپنے عمل سے تو یہ دن دیکھنا نہ پڑتا، لوگ خود بخود اسلام میں داخل ہوتے. اور آج بھی جہاں جہاں اخلاق کا وہ نمونہ جو اسلام نے تعلیم دیا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے، جب ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ واقعی ان کے دلوں پر آج بھی اثر ہوتا ہے. تو اس لیے دوستو، نمونہ بنو. جو اسلام کی تعلیمات ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن تعلیمات کو لے کر کے آئے ان تعلیمات کو اپنی عملی زندگی میں اتارو. ان عادات کو جو منافقانہ ہے ان کو ختم کرو. اس نفاق کا ظاہر بات ہے کہ منافقین کا علم وحی کے ذریعے ہوتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صحابہ کو آپ نے بتا دیا. اب ظاہر بات ہے کہ اب تو وحی کا سلسلہ بند ہے, اب تو صحیح وحی نہیں آ سکتی ہے. اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کون منافق ہے؟ تو احادیث شریفہ میں ان کی علامتیں بھی بتا دی رہی ہیں کہ منافق کون ہے آج کے ہمارے ماحول میں. چنانچہ بخاری اور مسلم کی روایت کہ علامات نفاق کو بیان کیا گیا. آیت المنافق الثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان وفي روایت مسلم واذا خاصم فجر. اس کے علاوہ اور بھی علامتیں بیان کی گئی. جب بات کرے تو جھوٹ بولے, وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے, اور جب لڑائی کرے تو گالم گلوچ پر اتر آئے. یہ منافقین کی علامتیں بیان کی گئی ہیں. اور دوستو یہ ہمارے معاشرے میں نہیں پائی جا رہی آج. ہر آدمی کی ربا میں وہ ڈال کرتے کہ صبح سے شام تک کتنا جھوٹ بولتا ہے, صبح سے شام تک کتنی وعدہ خلافی کرتا ہے, صبح سے شام تک جو ہے وہ کتنی مرتبہ گالم گلوچ کرتا ہے. ہم اپنے حالات میں جائزہ لیں, ہم آپس میں کتنی وعدہ خلافیاں کرتے ہیں. مان لے لیا اور دینے اس کے پیسے دینے کا نام نہیں, وعدے پر وعدے کیے جا رہا, تو یہ جھوٹ نہیں ہے. مال فروخت کر رہا, جھوٹ بیچ کر رہا ہے. امانت اس کے پاس رکھی جا رہی تو اس کو خیانت کر رہا. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ, امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے. امانت دے دی اس میں خیانت کر رہا. کتنے واقعات سامنے ہمارے آتے. ایک صاحب نے زمین کسی کے نام کر دی کہ بھائی بچے میرے چھوٹے ہیں, کہ ایسا نہ ہو کہ میرے جو بھائی ہیں وہ اس کو ہڑپ کر جائیں میرے مرنے کے بعد, میں تمہارے نام کر رہا ہوں. وہ بچے بڑے ہو گئے, اس کا باپ کا انتقال ہو گیا. بچوں کو جب پتہ چلا, بچوں نے کہا کہ ہمارے ابا نے آپ کے نام کر دیا, کہا زمین نام کر دی تھی تو بھائی وہ ہمیں دے دو. کہ اچھا تب کرتی تھی تمہارے ابا کے دے دو, میری آ گیا پی گیا تم ہڑپ کر گا. سمجھ ہی میرے کوئی گناہ. ارے ٹھیک ہے یہاں نہیں بیچارے, اس نے تو تمہارا تعلق تھا, تمہیں اس نے امین سمجھا تھا, امانت دار سمجھا تھا, تم نے غداری کی, خیانت کی اس کے اندر, یہ وہ چیز ان کے بچوں کو واپس لوٹائی. ٹھیک ہے قیامت میں سب پتہ چل جائے گا. قیامت میں چھوٹنے والے نہیں, سب کو پتہ چل جائے گا. اللہ کو تمہیں بھی معلوم ہے اور اللہ کو بھی معلوم ہے. دیکھو جب وہ کوئی بھی انسان غلطی کرتا اس کا دل اس کو ملامت کرتا, وہ اس کا دل خود جانتا ہے کہ میں نے غلط کیا, چاہے وہ زبان سے کچھ بھی کہتا رہے کہ غلطی میری نہیں, لیکن اگر وہ تنہائی میں بیٹھ کر سوچے خود اس کا دل اس کو ملامت کرتا. تو بہت سی علامتیں ایسی ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں, اور وہ علامتیں منافقین کی تھی, وہ منافقوں کے اندر پائی جاتی تھی جن کو ہم نے اختیار کر لیا. تو اس لیے اس سے بچو. تو دیکھو یہاں آیت شریفہ میں فی قلوبہم مرض, ان کے دل میں بیماری, وہ بیماری کیا ہے؟ وہ یہی بیماری تو ہے, حسد ہے, بغض ہے, کینہ ہے. جو اسلام کی ترقی ہو رہی ہے, اسلام ترقی کی طرف بڑھ رہا ہے, ان کو حسد ہو رہا ہے, ان کو جلن ہو رہا. یہ قانون بنا رہا ہے کہ اسلام کوئی جو ہے اسلام میں داخل نہ ہو جاؤ, کوئی اسلام کو قبول نہ کر لے. اسکیمیں تیار کی جا رہی ہے روکنے کے لیے. ارے اللہ نے جس کے مقدر میں ایمان میں داخل ہونا لکھ دیا ہے, تم 1000 قانون بنا لو, وہ اسلام میں داخل ہو کر رہے گا, اور جب داخل ہو جائے گا دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو 70,000 جادوگر آئے تھے, جو فرعون نے اکٹھا کیا تھا, جن کو ہے نا تفصیل سے میں نے سنا تھا, آگے بتائیں گے. تو وہ 70 جو جادوگر تھے 70,000 سارے ایمان میں داخل ہو گئے تھے. موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لیا. تو فرعون نے کیا کہا تھا پتہ, ایسی سخت سزا دوں گا تمہیں, تمہارا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا, تمہارے پیر کاٹ دیے جائیں گے. کہنے لگے تم ہمارا پیر کاٹ دو, ہاتھ کاٹ دو, کچھ بھی کر دو, ہم تو رب موسیٰ پر ایمان لے آئے ہیں, اب ہم پھرنے والے نہیں. تو ایمان جس کے دل میں گھر کر جائے, جس کے دل میں اللہ ایمان کو اتار دے,
تم لاکھ قانون بناؤ، وہ اسلام کو نہیں چھوڑا کرتا، وہ اسلام پر باقی ہوتا۔ ابھی قریب کے کتنے واقعات ہوں، انہیں کوشش سے نہیں دیے گا، کوششیں کی گئی لیکن نہیں، کہنے لگے نہیں، ہم مسلمان جب ہو گئے، ہم نے اسلام کو قبول کر لیا، اب ہم واپس ہونے والے تھے۔ تو اللہ جس کے دل میں ایمان کو اتار دیتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے تو اس کے دل سے نکال۔ تو فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں جو بیماری وہ یہی تو حسد۔ تو اسلام کی ترقی ہو رہی ہے، یہ جل رہے ہیں، یہ اور جلتے رہیں گے جو اسلام ترقی کی طرف جائے گا۔ آج بھئی مسلمانوں کا قصور کیا ہے؟ پوری دنیا میں پوری کفر طاقت اسلام کے پیچھے پڑ رہی ہے، مسلمانوں کے پیچھے۔ وہ مسلمان تمہیں کچھ کہہ رہا ہوں، کیوں پڑھ رہے ہیں؟ وہی حسد، وہی جلن، اور کیا مقصد؟ وہی ہم اللہ کا نام لینے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، ہمارا قصور کیا ہے؟ ہم نے اسلام کو قبول کیا اپنی مرضی سے، پوری دنیا پڑی ہے اسلام کو مٹا دو، اسلام کو ماننے والوں کو مٹا دو، پوری کفر طاقت اسی پہ لگی ہوئی ہے۔ لیکن اللہ جس کو باقی رکھنا چاہے، دنیا کی ساری طاقتیں مل جائے، کوئی مٹا نہیں سکتا۔ افغانستان کو مٹانے کی کتنی کوششیں کی گئی، نہیں کی گئی، سپر طاقت، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کو باقی رکھنا تھا اور ان کو وہاں سے بھگانا تھا۔ کیسے وہاں سے بھاگا؟ تو اللہ جس کو عزت دینا چاہے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ ذلیل کرنا چاہے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ کیسے ذلیل ہو کر وہاں سے بھاگا؟ تو اس لیے ساری دنیا اسلام کے پیچھے پڑی کہ یہ نہ ہو، یہ نہ آ جائے، ان کو غلبہ حاصل نہ ہو جائے، ان کو ترقی نہ ہو جائے، اسلام نہ بڑھ جائے۔ جتنا دباؤ گے اتنا ابھرے۔ یہ اسلام کی خصوصیت ہو، اسلام کے ماننے والوں کی خصوصیت ہے۔ دوستو یہ تو ہماری کمیاں ہے، ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات، ہماری معاشرت اگر 100% رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کے مطابق ہو جائے، خدا کی قسم یہ سب کے سب اسلام میں داخل ہے۔ وہ تو ہماری چیزوں کو دیکھ کر اور بدتر ہو رہے ہیں، ہمارے معاملات، ہمارے حالات کو دیکھ کر۔ ورنہ اگر ہمارے معاملات 100% اسلام کے مطابق ہو جائے، ہماری معاشرت، ہمارا لین دین شریعت کے مطابق ہو جائے، پھر دیکھو تو یہ جلتے رہیں گے، چلنے دو، لیکن اسلام باقی رہے گا۔ اور یہ بھی حقیقت اور سچائی ہے کہ اسلام کی بدولت جب تک اس زمین پر اسلام موجود ہے، جب تک یہ کافرین بھی موجود ہے، اور جس دن اس دنیا سے مسلمان اور اسلام ختم ہو جائے گا، اللہ اس نظام کو باقی نہیں رکھے۔ یہ نظام جو اللہ کو ماننے والے، اللہ کی اطاعت اور بندگی کرنے والے، ان کی وجہ سے قائم ہے۔ جس دن وہ نہیں رہیں گے، قیامت قائم۔ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اس روئے زمین پر اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے۔ اور اللہ اللہ کہنے والا کون ہے؟ مومن ہے، جو اس کو ماننے والا ہے، جو اس کا تذکرہ کرنے والا، وہ کون ہے؟ وہ مومن ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس دنیا کی بقا مومن کی وجہ سے، جس دن مومن نہیں رہے گا اللہ اس نظام کو درم برم کر دے گا۔ تو یہ مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہو، مسلمان باقی رہے۔ دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو ختم نہیں کر سکتی۔ ہاں ان کے متعلق ہے، انہیں مٹا دیا جائے گا۔ ایک وقت آئے گا روئے زمین پر ایک بھی یہودی زندہ نہیں رہے گا۔ ایک وقت آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے، حضرت مہدی علیہ الرحمہ جب تشریف لائیں گے، ان صلیبیوں سے جنگ ہوگی، جتنے بھی یہود ہیں ایک ایک کو ذبح کر دیا جائے گا، دنیا میں ان کا وجود ختم کر دیا جائے گا۔ حتیٰ کہ روایت میں ہے، یہ اگر کسی پیڑ کی آڑ میں، کسی درخت کی آڑ میں، کسی پتھر کی آڑ میں یہ چھپ جائیں گے تو وہ درخت آواز دے کر کہے گا میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا۔ انہیں مٹا دیا جائے، یہ باقی نہیں رہیں گے، صاف ستھرا کر دیا جائے۔
اس زمین کو ان سے پاک اور صاف کر دیا جائے. ٹھیک ہے, وقتی طور پر یہ غالب ہے, طاقت ان کے ہاتھ میں ہے, وقتی طور پر اللہ نے دے رکھی ہے. اللہ جب چاہے گا اس طاقت کو چھین کر ان سب کو ختم کرا دے. تو اس لیے مسلمان کو کبھی ہراساں نہیں ہونا چاہیے, کبھی بھی اپنے عزائم کو ہمیشہ جمع رکھنا چاہیے. تو ان کے دلوں میں مرض ہے, وہ مرض کیا ہے؟ ان منافقین کے جو دلوں میں جو بیماری ہے وہ یہی تو ہے, حسد ہے, بغض ہے, اور اس پر اصرار ہے. گویا کہ اسلام کی ترقی سے یہ چل رہے ہیں, روز بروز اسلام ترقی کر رہا ہے, ان کو جلن ہو رہی ہے. چلتے رہو, بیماری میں مبتلا رہو. تو اس کو بیماری کہا گیا. معلوم ہوا حسد بہت بری چیز ہے, یہ بھی نفاق کی علامت ہے. مومن کی علامت نہیں, مومن کا دل حسد سے پاک ہونا چاہیے, بغض سے مومن کا دل پاک ہونا چاہیے. یہ بیماری کس کی ہے؟ منافق کی ہے, مومن کی نہیں ہے. مومن کا دل صاف ستھرا ہونا چاہیے, آئینے کی طرح. کوئی بات آپس میں ہو گئی, اسے رفع دفع کر لو, ایک دوسرے سے معافی تلافی کر لو, دل میں مت رکھو, حسد مت کرو, بغض مت رکھو کسی سے, دل کو صاف ستھرا رکھو. تو اللہ تبارک و تعالی کیا فرمایا؟ ان کے دلوں میں بیماری ہے, فزادہم اللہ مرضا, سو اللہ اور بھی بڑھا دیا, اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا. اسلام کو جو ترقی ہو رہی ہے, ان کی بیماری کو بھی ترقی ہو رہی ہے, بڑھتے رہو بیماری میں. سو اور بھی بڑھا دیا اللہ نے ان کے مرض کو. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ, ان کے لیے سزائے دردناک ہے, بڑی سزا دردناک ان کے لیے, ان منافقین کے لیے. اسلام کی مخالفت پر چلو گئے, اللہ کا انکار ہو, رسول کی رسالت کے منکر ہے, یہ در حقیقت یہ مومن نہیں ہے. وما هم بمؤمنین, یہ مومن نہیں ہے در حقیقت, یہ کافر ہی ہے. اللہ ان کو دنیا میں بھی ذلیل کرے گا, کیا, اور آخرت میں تو یہ ذلیل اور رسوا ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حسد سے, بغض سے, کینے سے, ان تمام چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی حفاظت. اور یہی وجہ آپ دیکھیں گے, یہ ہم درس عبرت نہیں حاصل کر رہے ہیں. یہ موبائل جو ہے, اس میں جو خرافات ہیں, اس سب کا موجود یہودی ہی ہے. موبائل کا موجود بھی در حقیقت وہی ہے. اس میں گیمز کو ڈاؤن لوڈ کرنا, یہودی ان سب چیزوں میں نہیں پڑتا ہے. وہ رات بھر جاگ کر گیم نہیں دیکھتا ہے, وہ اسلام کے خلاف تیاریاں کرتے ہیں. ان کا ہر فعل, ہر عمل, ہر نقل و حرکت اسلام کے خلاف ہوتی ہے, ہر سازش اسلام کے خلاف ہوتی ہے. اور یہ مسلمان پوری رات گیم کھیلتے ہوئے گزار دیتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو گیم کھلا رہے ہیں. جی, انہوں نے تمہیں تباہی, ایک گویا کہ یہ آلہ دے کر تباہی میں مبتلا کر دیا. جو تمہارا ذہن بننا چاہیے تھا اسلامی, شفافیت جو تمہارے عمل میں آنی چاہیے تھی, اس موبائل نے اس کو ختم کر دیا. خود دور رہتے ہیں ان تمام چیزوں سے, تمہیں فحاشی میں مبتلا کر دیا. فحاشی کا پروگرام اس پر ڈال کر تم رات بھر دیکھ کر اس کو فحاشی میں مبتلا ہو رہے ہو, غلط کاروں میں مبتلا ہو رہے ہو. پوری رات ہماری اسی چیز میں, ان چیزوں میں گزر جاتی ہے. تمہیں تباہ اور برباد کرنے کے لیے سارے کام تھے. لیکن مسلمان ہو, اس کو عقل نہیں آ رہی ہے, تو اپنا اوقات اس پر ضائع کر رہا ہے. ٹھیک ہے, ضرورت کی چیز ہے, وقت ضرورت استعمال کیا رد دو, لیکن ہم وقت اس میں مت لگے رہو. یہ تمہارے اوقات جو قیمتی ہے ضائع ہو رہے ہیں. تمہیں جس مشن پر چلنا چاہیے, جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے, اس مشن پر چلو تو کامیاب رہو گے. چھوڑ دو ان تمام چیزوں کو, ضرورت کے وقت اس کو استعمال کر لیا, باقی خارجی طور پر جو ہر وقت بچوں کا ہاتھوں میں دینے لگے, ان کے نشو و نما پر اس سے اثر پڑ رہا ہے, کھیل کود میں ان کا ذہن لگ رہا ہے. تو اس لیے یہ ساری چیزیں ہم زیادہ مسلمان استعمال زیادہ کر رہا, تو ہماری ذہنی توانائیاں اس سے کمزور ہو رہی. اس لیے ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس پر ہم لگے. منافقوں کی ساری چیزوں کو چھوڑو, اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. اپنے دوست و احباب جو ہمارے بھائی ہیں, جو پریشانیوں میں مبتلا ہے, ان کے لیے میں نے آج جمعے میں بھی کہا تھا, ان کے لیے دعائیں کریں, راتوں کو اٹھ کر دعا کریں.
اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرما، ان کی مدد فرما، ان کی نصرت اور حمایت فرما۔ تو بہرحال منافقین کے دلوں میں مرض ہے، اسلام کی ترقی ہو رہی ہے، ان کے نفاق میں اضافہ ہو رہا ہے، ان کے حسد اور جلن میں ترقی ہو رہی ہے۔ تو اسلام ترقی کرتے رہے گا، اسلام کی ترقی کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ جب تک اللہ چاہیں گے ہوگی، اور جس دن اللہ نہیں چاہیں گے نہیں ہوگی۔ دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت روکنا چاہے نہیں روک سکتی۔ ایک واقعہ میں سناؤں آپ کو، اس سے پہلے بھی میں نے وہ واقعہ سنایا تھا، ساؤتھ افریقہ کا۔ ایک پادری، ایک پوپ، ایک مسلمان کی دکان پر سامان خریدے جائیں گے، کوئی بات نہیں، تو سامان خریدا تو دکاندار نے یہ کہا کہ مجھے آپ سے ایک سوال کرنا۔ بولو، ہاں بولو۔ تو مسلمان نے یہ سوال کیا، یہ جی تمہارا تثلیث کا عقیدہ ہے کہ خدا تین ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو تم پوجتے ہو، یہ بات عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں دکھا دو، میں تمہارے ساتھ ہو جاؤں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس چیز کی تعلیم دی ہو کہ تم تین خداؤں میں سے مجھے ایک قرار دو، یہ تم میری پرستش کرنے لگو۔ تو وہ اپنے دماغ میں مطالعے میں ذہن کو توڑاتا رہا، کہنے لگا واقعی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں تو کہیں بھی نہیں ہے۔ اس نے سامان لیا، وہ فوراً اپنے معبد میں پہنچا، چرچ میں، وہاں اور بھی پوپ تھے، ان کے سامنے یہ سوال رکھا کہ مجھے اس سوال کا جواب چاہیے۔ وہ کہا کہ تمہیں کسی انڈین مسلمان نے بہکا دیا، یعنی اسلام کو انڈین سمجھتے کہ انڈین مذہب ہے یہ تمہیں کسی ہندی مسلمان نے بہکا دیا۔ کہ جی مجھے بہکایا ہو کچھ بھی کراؤ، اس سوال کا جواب چاہیے۔ اب سوال کا جواب ہو تو دے، توریت میں کہیں بھی نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں کہیں بھی نہیں ہے یہ بات۔ وہ پوپ اس کو دھمکیاں دینی شروع کرتی کہ جو چرچ نے تمہیں مکان دے رکھا، کوٹھی دے رکھی، وہ بھی چھین لیا جائے گا، اور اب کار بھی چھین لی جائے گی، سب کچھ لے لو، لیکن مجھے اس سوال کا جواب دو۔ اب سوال کا جواب ہو تو دے، کوئی بات نہیں۔ فجر کے بعد اس کا بیان ہوتا تھا، اس نے بیان نہیں کیا، گویا وہ اپنے ساتھی سے کہنے کا پتہ نہیں کیا ہو رہا، مجھے بڑی تھکن ہو رہی، بڑا بوجھ ہے میرے جسم پر، آج بیان میری جگہ تم کر دیے۔ وہ سو گیا، اس نے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا کہ ایک چمکتا دمکتا ہوا چہرہ، ایک مسجد اس کو دکھلائی گئی، اور کہا کہ ان لوگوں کا دین اختیار کر، اور اس کا نام بھی جو ہے سلیم کہہ کر پکارا گیا کہ تمہارا نام سلیم ہے آج سے۔ کوئی بات نہیں، اس نے خواب دیکھا، یہ بیدار ہوا، تو جب بیدار ہوا جو تھکن تھی وہ سب دور تھی۔ اب اس کو جستجو لگی کہ جو مسجد مجھے دکھائی گئی ہے اور جو لوگ مجھے دکھائے گئے ہیں ان سے ملنا ہے۔ یہ اپنے شہر میں ڈھونڈتا رہا، سفر کرتا رہا، غرض یہ کہ ایک جگہ پہنچا، کوئی دکان تھی، پرچون تھی، وہاں اس گیا، پوچھا کہ یہاں اس علاقے میں کوئی مسجد ہے؟ کہنے لگا ہاں اس علاقے میں بڑی مسجد فلاں جگہ۔ وہی سمجھ رہا تھا کہ یہ کوئی بھکاری ہے، پیسے دینے چاہ کہ نہیں، میں مانگنے والا نہیں، مجھے تو مسجد بتا دے۔ ہر یہ گیا، ادھر کیا دیکھتا ہے، جیسے ہی مسجد کی طرف رخ کیا تو وہاں مسجد کی پیڑیوں پر وہی لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو اس کو خواب میں دکھلائے گئے، استقبال کے لیے گویا کہ دیکھا کہ یہ تو وہی لوگ ہیں، یہ تو وہی لوگ ہیں جن کو میں نے خواب میں دیکھا۔ خیر کوئی بات نہیں، ملاقات ہوئی، نماز کا وقت یاد تھا، کرنے کے نماز پڑھ لے بعد میں بات کرتا ہوں۔ نماز پڑھی، بعد میں بیٹھے، گفتگو ہوئی۔ انہوں نے جو پیڑے پر کھڑے ہوئے تھے انہوں نے بھی اس کو سلیم کہہ کے پکارا۔ اس کو اور حیرت ہوئی کہ سلیم تو نام میرا خواب میں رکھا گیا تھا، انہیں کیسے پتہ چل گیا؟
انہیں بھی اللہ نے خواب میں دکھلا دیا تھا کہ ایسے ایسے کہ شخص ہے، وہ آ رہا ہے، اس کا نام یہ ہے، تم اس کا استقبال کر۔ خیر وہ اسلام لے آیا، وہ انہوں نے مسلمان تو ہو گیا تھا۔ اصل تو یہ ہے کہ جب آدمی دل سے اللہ کو کی وحدانیت کا قائل ہو گیا، رسول کو رسول مان لیا، کتابوں پر ایمان، مومن ہو گیا وہ۔ لیکن باقاعدہ اس نے کلمہ پڑھا ان کے ساتھ، پھر اسلام کے متعلق باتیں پوچھی، پھر اس نے اپنا واقعہ بتایا۔ کہنے لگے سب سے پہلے مجھے ایک بات بتائیے آپ، کہ میں نے خواب دیکھا اور خواب میں یہ دیکھا اور نام یہ رکھا گیا اور آپ نے بھی اسی نام سے پکارا، اور میں نے ایک دمکتا اور چمکتا وہ چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت دیکھا، وہ کون ہستی ہے؟ فرمایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ رسول اللہ تھے جو تمہاری رہنمائی کے لیے آئے۔ پھر انہوں نے اپنا خواب بھی بتایا، یہ ہمیں بھی تمہارا شکل دکھائی گئی اور تمہارا نام بتایا گیا، اس لیے ہم نے تمہیں یہ نام کہہ کے پکارا۔ خیر وہ پکا ہو گیا۔ اب وہ چرچ واپس آیا تو وہ اس کے سوال کا جواب تو کچھ نہیں تھا، اس سے کوٹھی بھی لے لی گئی، جو سہولتیں دی گئی تھی چرچ کی طرف سے، انہوں نے کہا سب کچھ لے لو، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اسلام اس کے گھر میں دل کر گیا، اسلام اس کے دل میں گھر کر چکا تھا، اب اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے اسلام کی دعوت پیش کر دی اور تو اور اسلام لیا۔ دیکھو اللہ جس سے کام لینا چاہے وہ اسلام کا مبلغ بنا ہوا، جو اسلام کے خلاف تقریریں کرتا تھا آج وہ اسلام کے موافقت میں تقریر کرتا۔ اللہ اس پر پابندی لگا دی گئی بیانات پر اس کی، لیکن اللہ جس سے کام لینا چاہے تو بتانا یہ ہے کہ تم اسلام کو جتنا دباؤ گے، دبانا چاہتے ہو قانون بنا کر، اسلام دبنے والا نہیں، وہ تو اتنا ہی پھیلے، تو اتنا ہی بڑھے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اسلام پر جمائے رکھے، جب تک اللہ زندہ رکھتے حیات رکھو اسلام پر قائم ہوتا ہے۔